بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا۔ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے، وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ پہلی بات ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث وہ ہے جو رسول کا فرمان ہو، اور قرآن کہتے ہیں رسول کے منہ مبارک سے قرآن کے مقابل بات نکل ہی نہیں سکتی۔ اب قرآن جب کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو رسول کی زبان سے یہ آ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ اصل میں یہ وہی روایت پرستی کا بھوت سوار ہے نا، کہ بخاری میں آئی۔ تو بخاری کون سی آسمانی کتاب ہے؟ تو اسی لیے امام شامی نے یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ان صح سندہ لیکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن، مخالفتہ للقرآن۔ امام شامی نے کہا کہ یہ معلول ہے، اور اس میں علت یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث ہوتی ہے؟ یعنی دماغ کی بھی عجیب خرابی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا اتبع ما یوحی اتل ما اوحی، پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف بات کر سکتا نہیں۔ اور ایسی بات چاہے بخاری، مسلم یا کسی اور حدیث کی کتاب سے کوئی پیش کرے جو قرآن سے ٹکرائے اور پھر کہے یہ حدیث رسول ہے، اتمام حجت کے بعد بھی کہے، تو اصل کافر وہ ہے جو قرآن کا مقابل رسول کو ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرار نیال والی کوئی حدیث نہیں، یہ روایت ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کا فرمان ہوتا قرآن کے مطابق ہوتا، اور قرآن سے ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول پاک کے لفظ نہیں، یہ راویوں کی گپ ہے، پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو حدیث تو ثابت کر، پہلے کم از کم یہ تو لے آنا کہ حدیث کہتے کس کو ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں، یا کیوں کہتے ہیں، خطاب کیوں کرتے ہیں؟ دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو لوگ کہتے ہیں جو قبر والے سنتے ہیں، ان سے اگر آپ کبھی عقیدہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا سلام وہ سنتے ہیں، اور وہ جو جواب دیتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ ہمارا سلام وہ سن لیتے ہیں لیکن وہ جو ہمیں جواب دیتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں سنتے۔ آپ انہی سے پوچھیں، آپ تو کہہ رہے تھے سلام کے لیے سننا ضروری ہے، تو جواب میں وہ بھی سلام کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں؟ وہ بھی جواب میں سلام دیتے ہیں، تو اگر سلام کے لیے سننا ضروری ہے تو تم ان کا کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا تو سلام کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ خود تو کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جواب میں بھی کیا دیتے ہوں گے؟ سلام ہی۔ تو اوپر والا جب نہیں سنتا تو اپنے اقرار سے خود پھنس گیا۔ یہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ نیچے جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ تو خود اپنی تقریر میں پھنسا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ سلام کا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، مغرب کی نماز میں
آپ نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا؟ اچھا، سلام میں کس کی نیت کی تھی؟ مقتدی اور امام کی۔ امام آپ کے سامنے بیٹھے سے پوچھو، امام نے آپ کا سلام سنا ہے؟ سلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی سلام پھیرے گا تو امام کی نیت کرے گا کہ میں امام کو سلام کر رہا ہوں، اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو ان کی نیت کرے گا کہ ان کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے سلام کیا امام کو، امام نے تمہارا سلام سنا ہی کوئی نہیں، اب کوئی پاگل کھڑا ہو جائے جب امام نے سنا کوئی نہیں تو سلام کیوں کیا ہے؟ یہ کس نے کہاں لکھا ہے، کس کتاب ڈکشنری میں کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ خطاب، بھئی اگر سنتے نہیں تو یا خطاب کیوں کرتا ہے؟ اصل یہ سوال ہے بریلویوں کا۔ بریلوی کہتے ہیں اگر رسول پاک حاضر ناظر نہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اے نبی تجھ پہ سلام۔ تو معلوم ہوتا